ہے. اور دیکھیے اس میں نے کسی کا نام نہیں لیا پوری ڈسکشن میں، آپ نے دیکھا، اور آپ نے بھی کسی کا نام لیے بغیر اس کو پیپر میں ڈسکس کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ بچے سب سے پہلے القاعدہ کو ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر اسامہ بن لادن کا تذکرہ کر دیتے ہیں، کھینچ تان کے پھر حافظ سعید صاحب تک پہنچتے ہیں. تو یوں نہیں کرنا آپ نے. جب آپ سے کسی کے بارے میں، کسی گروپ، کسی جماعت کے بارے میں ڈسکشن کو نہیں کہا جاتا، یہ بہت اہم ہے کہ آپ اسی انداز میں ڈسکس کریں تاکہ کوئی کنٹروورسی پیدا نہ ہو. آپ ڈسکس تو کر لیتے ہیں ایک دو چیزیں، لیکن اس میں اتنی کنٹروورسیز پیدا ہو جاتی ہیں، پھر آپ اس کو کوپ نہیں کر سکتے پیپر میں. تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے پیپر میں سکور لینے میں. سیف طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے اصول، کنڈیشنز ڈسکس کریں، قرآن کے ریفرنسز ساتھ کوٹ کریں. اور میں نے آپ کو سفیشینٹ ریفرنسز قرآن مجید کے لکھوائے ہیں. جب آپ ان کو کھولیں گے تو آپ کو بہت سا کانٹینٹ مل جائے گا لکھنے کے لیے. باقی مختلف جگہوں پر جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں پہ جہاد ہو رہا ہے، اور اس کو تمام اسکالرز جہاد کہتے ہیں. جیسے پیلسٹائن کے اندر ہے، کشمیر میں ہے، اور اسی طرح سے اس سے پہلے افغانستان کی کنڈیشن تھی جب اس کے اوپر سوویت یونین کا قبضہ تھا، اور پھر وہ جو رشین سٹیٹس آزاد ہوئی ہیں، یہ سب جہاد ہی کی صورتیں تھیں. چیچنیا کے اندر، اور ابھی اس وقت دنیا میں جو سیریا کے اندر ہو رہا ہے، عراق کے اندر ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم، اور پھر یمن کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے. تو یہ پوری دنیا کو آپ دیکھیں کہ اس کی لپیٹ میں سب سے زیادہ مسلم کنٹریز ہیں، کہ ایک پوری پلاننگ کے ساتھ پہلے اسلحہ بیچا جاتا ہے، اور پھر ان کو کسی نہ کسی ایسی سرد جنگ کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے جس سے اس ملک کی ایک تو جو آٹونومی ہے، انڈیپینڈنس ہے، وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ایسا سسٹم ان پر امپوز کیا جائے جو باہر سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر الٹا ان کے اوپر ٹیررسٹ ہونے کا لیبل بھی لگا دیا جاتا ہے. مسلمز آر ناٹ ٹیررسٹس. مسلمان تو امن پسند ہوتا ہے. البتہ کچھ مسلمانوں کے روپ میں ٹیررسٹ کریٹ کیے گئے جس کا مقصد اسلام کو بدنام کرنا تھا، وگرنہ کوئی بھی مسلمان ظلم کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اسلام میں ظلم کو کنڈیم کیا گیا ہے اور امن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ظلم ایک نیگیٹیوٹی ہے، امن پازیٹیوٹی ہے. اس کے اندر ہیومینیٹیرین انسٹنکٹ ہے، اس کے اندر ایک وائلڈ انسٹنکٹ ہے. ظلم کے اندر دوسروں کو زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے. تو اسلام کا جو جہاد کا کانسیپٹ ہے، یہ انسانوں کو مارنے کے لیے نہیں ہے، دنیا کے اوپر ظلم اور جبر، استحصال، بروٹیلٹی، پرسیکیوشن اور آپریشن کو مسلط کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی ملک کے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اوپریسڈ لوگوں کی مدد کا نام ہے، بروٹیلٹی کو ختم کرنے کی ایفرٹ کا نام ہے، اور آخری فیز اس کی قتال ہے. ادروائز یہ پیسفل ایفرٹس کا نام جہاد ہے. اور اللہ کے رسول نے 13 سال جو ایفرٹس کی ہیں وہ پیسفل ایفرٹس ہیں مکہ میں. یہ آخری 10 سال میں اس میں سب سے پہلے غزوہ بدر ہے، اس میں 313 مسلمان ہیں، اور وہاں پر بھی مسلمانوں کو آرام سے نہیں رہنے دیا گیا،
تو پھر اللہ کے رسول نے اعلان جہاد کیا ہے. اس لیے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو اسلام کی وارز ہیں یہ ڈیفینسو نیچر کی ہیں. ڈیفینسو نیچر اس میں آپ کو ڈومیننٹ نظر آئے گا, نہ کہ اوفینسو ہیں. اوفینس کو اسلام پسند نہیں کرتا, اوفینس کو اسلام پسند نہیں کرتا. ڈیفینس تو ہمارا حق ہے. 57 اسلامک کنٹریز ہیں اس وقت دنیا میں. 22% of total population, they are Muslims. But Muslims in the world, they are at the lowest ebb of decline. مسلمان ہی زوال کا شکار ہیں دنیا میں. کیا ریزنز ہیں؟ سوال پوچھا جا سکتا ہے. Problems, what are the challenges faced by Muslim Ummah in the world? Challenges faced by Muslim in the world. دنیا میں جو مسلمانوں کو مسائل درپیش ہیں وہ کیا ہے اس وقت؟ ڈسکس ایکسٹریمزم اینڈ سیکٹیرینزم in detail. What are the causes of extremism and sectarianism? Suggest its solution. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, جب اس طرح کا سوال آتا ہے نا تو یہ اسلامیات کے پیپر میں آ رہا ہے. It's not a general essay. So you have to give your arguments from Quran and Sunnah again. اس کو بچے بھول جاتے ہیں. اور میں آپ کو اپنے تجربے کی بات یہ بتاؤں کہ اس ٹاپک پر جب بچے لکھتے ہیں نا وہ ایک جنرل ایسے ہوتا ہے, اس کا اسلامیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو جب آپ اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اس کی ریزنز قرآن و سنہ سے تلاش کریں گے, اس کا سلیوشن وہاں سے تلاش کریں گے. سیکنڈریلی آپ جو اس وقت کنٹمپوریری چیزیں ہیں ان کو آپ ضرور ہائی لائٹ کیجئے, بٹ یور فوکس شوڈ بی, کانسنٹریشن شوڈ بی آن قرآن اینڈ سنہ. بچے یہ بات بھول جاتے ہیں. جنرل ایسے لکھنے سے سکور نہیں ملتا. اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں چونکہ میں نے 6 پیجز لکھ لیے اس ٹاپک پہ, تو اس حوالے سے آپ ٹیکنالوجی کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں, ایجوکیشن کو ڈسکس کرتے ہیں, آپ اکانومی کو ڈسکس کرتے ہیں, اور گلوبل ولیج کو ڈسکس کرتے ہیں ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے, یہ آپ کیجئے, لیکن یہ سیکنڈری ہے. بیسیکلی جو آپ نے چیزیں بتانی ہیں ایکسٹریمزم کے حوالے سے, سیکٹریزم کے حوالے سے, اس کے کازز اور اس کی قرآن و سنہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ہمیں پہلے تو وہ ڈسکشن ضروری ہے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ایکسٹریمزم اور سیکٹرینزم یعنی انتہا پسندی اور فرقہ واریت, یہ ٹاپک اس لحاظ سے اہم ہے, سینسٹیو ٹاپک ہے, اس کو آج ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. جی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں اختلاف رائے بری چیز نہیں ہے. عربک ٹرمز یہ میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو, اسی کی طرف آ رہا ہوں. سب سے پہلی بات, کہ اسلام کے اندر جو اختلاف رائے ہے, ڈفرنس آف اوپینین, اٹ از ناٹ بیڈ. تفرقہ بری چیز ہے. یہ اس کو ہم فرقہ واریت کہہ رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ قرآن نے اس لیے کیا ٹرم استعمال کی ہے, تفرقہ. تفرقہ
جی tafraqa has been condemned in the Holy Quran and Sunnah, while difference of opinion is not condemned if it is in scholarly way and argument based for good intentions. Difference of opinion is appreciated. اختلاف رائے کا مطلب ہے آپ ایک چیز کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں اور اس رائے کے بارے میں یو ہیو سرٹن آرگومنٹ فرام قرآن اینڈ سنہ, then it will not be known as تفرقہ اور sectarianism. میں ایک رائے رکھتا ہوں, آپ کی ایک رائے ہے, اور دونوں دلیل دیتے ہیں فرام قرآن اینڈ سنہ, اٹس اوکے. You can follow your opinion, I may follow my own opinion with the typical argument of Quran and Sunnah in good intentions. مثال دینے لگا ہوں, اللہ کے رسول نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا کچھ صحابہ کا, اور ان سے کہا کہ عصر کی نماز آپ فلاں مقام پہ جا کر ادا کیجئے. روانہ ہو گئے. راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ عصر کی نماز کا ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے, تنگ ہوتا جا رہا ہے, ابھی اس جگہ پہ پہنچنے میں ہمیں وقت لگے گا, سو یہاں پڑھ لے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فلاں جگہ پہ جا کے پڑھنا, ہم تو وہیں پہ پڑھیں گے. اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پڑھ لیں کیونکہ نماز قضا ہونے کا ڈر ہے, انہوں نے پڑھ لی. لیکن جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا وہاں جا کر پڑھنا ہے, انہوں نے نہیں پڑھی, انہوں نے وہیں جا کر پڑھی, قضا پڑھی. جب واپس آئے تو اللہ کے رسول کو بتایا کہ اس طرح ہوا تھا, ہمارے درمیان ڈفرنس آف اوپینین پیدا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی کنڈیم نہیں کیا کسی ایک کو. یہ کنڈیم نہ کرنا کس بات کی دلیل ہے؟ when you have good intentions to follow the commandment, even if you have difference of opinion, آپ درست ہیں, آپ کی رائے ٹھیک ہے. حالانکہ دو بالکل ڈفرنٹ کام کر رہے ہیں, 180 ڈگری کا ڈفرنس ہے. ایک نماز کو قضا کر رہا ہے اور ایک نماز کو ادا کر رہا ہے. Even then, Prophet didn't condemn. اس کو کہتے ہیں اختلاف رائے. اب اگر اس اختلاف رائے میں ایک گروپ یہ کہتا ہم تو ٹھیک کر رہے ہیں اور دوسرے نے غلط کیا لہذا یہ اسلام سے باہر ہو گیا اور ہم صرف مسلمان ہیں, اب یہ ایکسٹریمزم ہے جو آپ کو تفرقے کی طرف لے جائے گی. یہ ایکسٹریمزم ہے, شدت ہے کہ میں صرف مسلمان ہوں, انہوں نے تو یوں کیا, یہ تو اسلام سے ایگزٹ کر گئے. یہ اب ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہوگا, یہ اب کیا بن جائے گا؟ تفرقہ بن جائے گا. It has been condemned in Islam. قرآن مجید کے اندر سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے, یہ آپ نے دیکھنا ہے ریفرنس, اور اب تک آپ کو پڑھ لینا چاہیے یہ ریفرنس, اس لیے کہ میں نے آپ کو جب سوشل سسٹم اور کلچر پڑھا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے سورہ حجرات کی ورس نمبر 6 to 18 پڑھنی ہے, یاد ہے؟ Do you know? لیکن پتہ نہیں کتنے بچوں نے پڑھی ہے, I don't know. سوشل ایونٹس, شاباش, گڈ. اب اسی سورہ حجرات میں ایک آیت ہے, اس کو آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. If two groups of believers they even fight with each other, ایمان والوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا,
میک ریکنسیلیشن امنگ بٹوین دا ٹو، ان دو گروہوں میں تم صلح کراؤ. یعنی یہ دونوں کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. بے شک لڑ بھی پڑے اختلاف رائے کی وجہ سے، تو بھی دونوں کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. کوئی اسلام سے ایگزٹ نہیں کر گیا. اس کا مطلب ہے بعض اوقات دو گروہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ لڑائی کی بھی نوبت آ سکتی ہے، تو بھی وہ رہتے مسلمان ہیں. لیکن جب آپ کسی ایک کو کافر قرار دینے لگ جائیں کہ میں تو مسلمان ہوں اور یہ اسلام سے ایگزٹ کر گیا، تو یہ تفرقہ ہے. This is condemned in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala has discussed in Surah An'am, verse number 65. Surah An'am, verse number 65. تفرقے کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. And Allah has told, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ. O Prophet, tell them, Allah has authority to send His punishment upon you from upward. اللہ کو اختیار ہے. Yes, تفرقہ is sectarianism. اللہ کو یہ اختیار اور طاقت ہے کہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے من فوقکم، upward، اوپر کی طرف سے، from upward یعنی آسمان سے، اوپر کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب بھیجے یعنی آسمان سے. جیسے پچھلی قوموں کا عذاب اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ ہود میں. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے عذابوں کو ذکر کیا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی قوم پر، صالح علیہ السلام کی قوم پر، ہود علیہ السلام کی قوم پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر. ان عذابوں کا ذکر ہے نا قرآن مجید میں. سورہ ہود میں سب سے زیادہ ذکر ہے، بلکہ سورہ ہود میں اتنے عذابوں کا ذکر ہے. You will be astonished to know. ایک صحابی نے دیکھا کہ ہمارے نبی کی داڑھی مبارک میں کچھ سفید بال تھے، تو اس کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ تو بوڑھے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں بوڑھا تو نہیں ہوا، لیکن سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود نے. کیوں؟ امتوں کے عذابوں کا ذکر پڑھ کے کہیں میری امت پہ کوئی عذاب نہ آ جائے. اس میں امتوں کے عذابوں کا ذکر ہے. ایک عذاب اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے، بجلی کا عذاب، یہ بھی آسمان سے. ہوا کا عذاب بھی اوپر سے، فرام دا ایٹماسفیئر، اوپر سے اللہ نے کہا عذاب بھیجتا ہوں. ژالہ باری، ہیلنگ، رینز، یہ اوپر سے. بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر تو جو عذاب آیا ہے پتھر اوپر سے برسے ہیں نا. These are not the short stories. These are the realities discussed by Allah subhanahu wa ta'ala. اوپر سے عذاب بھیجتا ہوں جب کسی قوم کے اوپر اللہ ناراض ہوتا ہے. اے پیغمبر ان کو بتائیے کہ اللہ has authority to send his punishment upon you people from upward. دوسرا او من تحت ارجلکم، یا یہ کہ تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آئے. فرام ڈاؤن ورڈ، فرام دا ارتھ، زمین سے. آسمان سے یعنی اوپر سے، زمین سے کیا مطلب؟ ارتھ کویکس، فلڈز، ایپیڈیمکس، یہ عذاب، زلزلے آئے، سیلاب آئے،
وبائی امراض پھوٹیں، یہ عذاب کی شکل ہے۔ 2 عذاب اللہ نے ذکر کیے، کتنے سویر قسم کے عذاب ہیں، ون کینٹ امیجن۔ یس، volcanoes۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ قوم نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں آسمان پر، تو وہ کہنے لگے کہ آج تو بارش برسے گی اور ہم خوشحال اور پراسپیرس ہو جائیں گے۔ نافرمان قوم، تو اس میں ہوا تھی بادلوں کے اندر، بارش نہیں تھی، اور ایسی آندھی چلی قوم عاد، قوم سمود، کہ ان کے قد بہت لمبے ہوتے تھے کہ یوں ان کو ہوا اٹھاتی تھی زمین سے فضا میں اور پھر یوں پٹخ دیتی تھی۔ صبح کو جب دیکھا تو بستی تباہ ہوئی ہوئی۔ ہوا کا عذاب، کتنی طاقتور مخلوقات ہیں اللہ کی، ون کینٹ امیجن۔ سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، او من تحت ارجلکم، دوسرا عذاب۔ اور تیسرا عذاب اللہ آگے ذکر کر رہے ہیں، او یلبسکم شیعا، او یلبسکم شیعا، یا یہ کہ تم گروہوں میں بٹ جاؤ۔ You may divide into sects، تفرقے میں پڑ جاؤ گے۔ امت کا تفرقے میں پڑ جانا، گروپس میں بٹ جانا، دس از آلسو اے فارم آف عذاب۔ اللہ نے ان کو ان 2 عذابوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، جو آسمان سے آتا ہے، زمین سے آتا ہے۔ تیسرے عذاب کو علیحدہ سے ڈسکس کیا اللہ نے کہ تم گروہوں میں بٹ جاؤ۔ جی، اب اگلی بات، سورہ المومنون ورس نمبر 53۔ سورہ المومنون ورس نمبر 53۔ اللہ has told کل حزب بما لدیہم فرحون۔ تم گروہوں میں بٹتے بھی ہو اور پھر ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے بس یہی دین ہے، باقی سارے دین سے خارج ہیں۔ All the sects are happy with what they have۔ یہ گروہ خوش ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے بس یہی دین ہے، باقی تو سارے اسلام سے خارج ہیں، جو میرے گروہ کے پاس ہے یہی اسلام ہے۔ یہ اس سے زیادہ ورسٹ فارم ہے کہ ایک آدمی اس مغالطے میں ہے، تفرقے کا شکار ہے، اور پھر سمجھ کیا رہا ہے کہ میرے پاس ہی تو اسلام ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فرحون، they are happy with what they have۔ میں ہی تو مسلمان ہوں، باقی تو سارے کافر ہیں۔ دوسری آیت، تیسرا ریفرنس لکھیے، تیسرا ریفرنس سورہ آل عمران ورس نمبر 103۔ سورہ آل عمران ورس نمبر 103، فیمس ورس آف دا ہولی قرآن۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ You all hold the rope of Allah subhanahu wa ta'ala jointly۔ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اللہ کی رسی مینز دین، یونٹی کرو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، and don't make sects۔
تفرقہ مت کرو، ولا تفرقوا، ڈونٹ ڈیوائڈ انٹو سیکٹس. دین سورہ انفال ورس نمبر 46، سورہ انفال ورس نمبر 46. جی، سورہ انفال ورس نمبر 46. دین سورہ آل عمران ورس نمبر 110، سورہ آل عمران ورس نمبر 110، سورہ حجرات ورس نمبر 10، سورہ آل عمران ورس نمبر 139، سورہ آل عمران ورس نمبر 139. جی، یہ سارے ریفرنسز ہیں جو سیکٹیرینزم کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے امت کو تقسیم کرنا. اچھا، اب یہاں آپ لوگوں کے کانسیپٹ تھوڑے کلیئر ہو جائیں، کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز پائی جاتی ہیں، کیونکہ بیسکس ہم اسلام کی نہیں جانتے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ہم تفرقہ سمجھ بیٹھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں اب جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول سمجھا دیا. ابھی ہم نے ایک ریفرنس پڑھا ہے سورہ آل عمران کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کنتم خیر امت، یہ جو ابھی میں نے ریفرنسز لکھوائے ہیں آپ کو، کنتم خیر امہ، یو آر دا بیسٹ امہ، تم بہترین امت ہو. وی بلیورز، مسلمز. ریزن بتائی آگے، اخرجت للناس، you have been sent for the benefits of people. تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے. یہ جو ابھی آپ نے ریفرنس لکھا ہے نا سورہ آل عمران ورس نمبر 110 کا، یہ وہی ہے. You are the best ummah. You have been sent for the benefits of people. تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، you do amr bil ma'ruf, you advise for the good. وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم نہیں عن المنکر کرتے ہو. forbid for the bad، برائی سے روکتے ہو دوسروں کو. تو تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم سے لوگوں کو نفع مل رہا ہے. نفع کیا ہے؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر. اور اگر تم خود ہی ان منکرات میں، برائیوں میں پھنس گئے اور آپس میں لڑنا شروع کر دیا، تو پھر آپ بہترین امت کاہے کو؟ بہترین امت تو تم اس لیے ہو کہ تم سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. اور جب تم آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے، گردنیں مارنے لگ گئے، تو پھر تم کہاں سے بہترین امت رہو گے؟ اور پھر اگلی جو ہم نے ایک ریفرنس لکھا ہے سورہ حجرات ورس نمبر 10 کا، اس میں اللہ نے کیا کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، believers are brothers. انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے تو بھائی ہیں. اب خوب سمجھ لیجئے، the one who has belief in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala، جو اللہ کی توحید کو unconditionally مانتا ہے، he or she has belief in prophethood, including finality of prophethood, which is essential part of this belief. He or she has belief in Akhirah, the day of judgment, and he or she doesn't deny any necessary thing of Islam.
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آرٹیکلز ہیں اسلام کے، ان میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، ان چیزوں پر انکنڈیشنل ایمان رکھتا ہے. اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی کتابیں، اللہ کے نبیوں پر، حضور کو آخری نبی مانتا ہے، آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا ہے پیدا ہونے والے شخص کو. آخرت پر یقین رکھتا ہے کہ I have to be accountable somewhere else before اللہ سبحانہ و تعالی. He or she is Muslim. اس میں ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، کبھی نماز میں کوتاہی رہ گئی، کبھی روزے میں کوتاہی ہو گئی، کبھی زکوٰۃ کے ادا کرنے میں کوتاہی ہو گئی. There is deficiency, but he or she is Muslim. No one can exit such person from Islam. اسلام سے ایگزٹ آدمی تب ہوتا ہے جب آپ ضروریات، لفظ استعمال کرنے لگا ہوں میں، ضروریات دین. when you deny any of the necessary articles from Islam، جب آپ اسلام کی ان چیزوں میں سے کسی کا انکار کر دیں جن پر ایمان رکھنا ضروری تھا، اٹ واز مینڈیٹری ٹو اکنالج، اور آپ اس کو ڈینائی کرنے لگ جائیں، دین ون کین ایگزٹ. ادروائز ہر ایک کو کافر کہتے چلے جانا، اسلام آپ کو یہ نہیں. اسلام ہیز کم ٹو acknowledge the people who were accepting Islam. اسلام تو لوگوں کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے. It is not for the purpose to exit them from Islam. یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو اسلام سے خارج کیا جائے. اور یہ ہر آدمی کا ڈومین نہیں ہے اس طرح کے کفر کے فتوے لگانا. یہ بہت ہی ریسپانسبل لوگوں کا ڈومین ہے جو اس طرح سے نہیں کرتے کہ ہر آدمی کو کافر کہتے چلے جائے. You have definition of Muslim in your constitution even, you know. In Constitution of 73 you have the definition of Muslim. یہی ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. کانسٹیٹیوشن آپ کا چونکہ ایک اہم ڈاکومنٹ ہے اس لیے اس کو میں ساتھ کوٹ کیا کرتا ہوں ریفرنس میں. ہم نے پولیٹیکل سسٹم میں بھی اس کو آپ کو یاد ہوگا ریفرنس کے طور پر کوٹ کیا تھا. یہاں میں اگین اس آرٹیکل کو کوٹ کر رہا ہوں جس میں مسلمان کو ڈیفائن کیا گیا ہے. And it was the agreed upon definition of Muslim by all the scholars of all the schools of thought. تو آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اسلام تو آپ کو اس حد تک کہتا ہے اگر آپ کسی مسلمان کو کافر کہتے ہیں نا، مسلمان کو، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ان دو میں سے ایک تو ہو جاتا ہے. اس بات کو سامنے رکھیں تو کین اینی ون ہیو کریج ٹو ریگارڈ کافر ٹو اینی مسلم؟ یعنی تم کسی کو کافر کیسے کہہ سکتے ہو؟ اور پھر جنرل پبلک یہ کام کرنا شروع کر دے تو ظلم کی انتہا نہیں ہوگی. The people who don't have fulfilled the criteria of a mufti scholar, a mujtahid scholar, a jurist scholar, and he uses this tool, he is kafir. He is kafir. وہ بھی کافر ہے. He is also kafir. He is also kafir. And the one who doesn't acknowledge them as kafir, they are also kafir. یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر. جو ان کو کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے. What is this? What is this? یہ ایٹیٹیوڈ کہاں ہے؟ اسلام has not taught these things. یہ کام جس کا ہے اس کو کرنا ہے اور بڑے ریسپانسبل طریقے سے کرنا ہے.
اس لیے کہ کفر کی فیکٹریاں اسلام نے پیدا نہیں کی. ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس، ایمان میں داخل ہوا، کلمہ پڑھا اور کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا کام بتا دیجئے جس سے اللہ بھی خوش ہو، آپ بھی خوش ہوں، اور میں اس سے نہ کم کروں نہ زیادہ، بس. ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، جنت دوزخ پر ایمان لے آیا. Now he is believer. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر صاحب نصاب ہو، مالدار ہو تو سال میں زکوٰۃ ادا کرو، مالدار ہو، صحت مند ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ حج کرو. جنت جاؤ گے. اس نے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے رسول میں بس اتنا ہی کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اتنا ہی کرو. اب وہ جا رہا ہے واپس. صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا، کہا، فرمایا کہ if someone likes to see a person of paradise، اگر تم میں سے کوئی کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے، look at him، look at him. If he is true to his words, then he shall enter paradise. جیسا کہ اس نے کہا ہے کہ میں یہی کچھ کروں گا، اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور یہی کرتا رہا، اگر تم میں سے کوئی جنتی شخص کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لو. بھئی کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے مسلمان ہونا اس حوالے سے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند کر لیتے ہیں تو کسی کو حق نہیں ہے اس آدمی کو کافر بنانے کا. تو 2 چیزیں آ گئیں اب یہاں کہ ہمارے یہاں پہ ایک پرابلم ہے جی یہ بیٹا نصوص ہی تو ہیں. کمانڈمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ نصوص ہوتی ہیں نا. کمانڈمنٹس کا نام نصوص ہے نا. حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اسلام کے جسٹس سسٹم کو مانو، اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے ظلم نہ کرو، یہ نصوص ہی ہے نا. تو یہ سب جو باتیں میں بتا رہا ہوں، all these are نصوص of Holy Quran. all these are نصوص. انکار کا سوال کسی نص قرآنی کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ Can a believer reject any commandment of Allah subhanahu wa ta'ala and deny? Is it possible for a believer کہ ہاں اللہ کا حکم تو ہے میں نہیں مانتا؟ کوئی ایسا مسلمان آج تک آپ نے دیکھا ہے؟ There is not a single Muslim in the universe who says this is commandment of Allah subhanahu wa ta'ala but I don't acknowledge it. ایسا کوئی ایک مسلمان بھی نہیں ہے. سو جو ڈینائی نہیں کرتا نا تو یہ مسلمان ہے. اگر اس کے عمل میں ڈیفیشنسی ہے دیٹ از ڈفرنٹ ڈسکشن. نماز نصوص قرآنی میں سے ایک حکم ہے، نماز قائم کرو. اب وہ کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی بیچارے سے چھوٹ جاتی ہے، کوتاہی کر رہا ہے نا، گناہگار ہے، سنفل ہے، گلٹی ہے، کافر تو نہیں ہو گیا نا. ہاں اگر خدا نخواستہ یہ کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں اسلام میں، ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے بھائی، ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے. سو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو کافر بنا دے. یہ تو آپ کو بات کلیئر ہوگی. اب جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلمان کیوں بٹے ہوئے ہیں. What are the reasons why the Muslims are divided into sects? یہ اب اہم ہے بات. نمبر ون unawareness of true teachings of Islam.
اسلام کی حقیقی تعلیمات سے ناواقفیت، اسلام کی حقیقی تعلیمات سے ناواقفیت پہلی بنیاد ہے. The people don't know. اور مزے کی بات یہ ہے، یہ جو آپ کو لڑا رہا ہے سو کالڈ، میں اس کو کہتا ہوں سوڈو اسکالر، سوڈو اسکالر، نام نہاد عالم، نام نہاد کہہ رہا ہوں علماء، they are very respectable people for us. Whatever I am teaching you, it has been taught by the scholars. اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں اسکالرز نے دی ہے. آف کورس they are very respectable for we people, but pseudo scholars, they are not scholars, they have disguise. ہمارے ظلم یہ ہے کہ ہم ہر داڑھی والے بندے کو اسکالر سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. unawareness of true teachings of Islam. ہم نے خود سے اسلام کو پڑھا نہیں، اور اگر پڑھا ہے تو اس کا سورس نہیں جانا کہ کون سا آتھینٹک سورس ہے. تو جو کچھ ہم نے سنا اسی کو ہم اسلام سمجھ رہے ہیں، ہم نے اسی کو اسلام سمجھ لیا، اور جو اس سے اگینسٹ جائے ہم اس کو نان مسلم قرار دے دیتے ہیں. جو سن رکھا ہے، ہم نے سن رکھا ہے. unawareness of true teachings of Islam. poisonous literature, poisonous literature کیا مطلب؟ ایسا زہریلا مواد چھپتا ہے جو کہ آپ پڑھ کر ایک دوسرے کے خلاف فلیئر اپ ہوتے ہیں. ایسی بکس چھپتی ہیں، ایسے پیمفلٹس چھپتے ہیں، ایسے بکلیٹس چھپتے ہیں، اب سوشل میڈیا پہ میسیجز کی شکل میں بھی آتے ہیں، جس سے خرابی پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف نفرت، ہیٹریڈ سپیچز، زہریلا مواد، اشتعال انگیز. Then there are ignorant sermon deliverers. Ignorant sermon deliverers یعنی جاہل واعظین. مسجدیں سنبھال رکھی ہیں اور ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اسلام کو اسٹڈی نہیں کیا، پڑھا نہیں ہے. They are not qualified scholars. اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ignorant sermon deliverers، جاہل قسم کے لوگ ہیں، اور ان کو ہم اپنا پیشوا سمجھ بیٹھے ہیں، لیڈر سمجھتے ہیں. جہالت پھیلا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں. Then there is hero worship. شخصیت پرستی. In every sect there is some personality who is being followed, or without any consideration, has this person gained proper knowledge from an authentic institution? اس کے پاس کوئی سند ہے، اس نے کہیں سے پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا؟ حضرت ہیں ہمارے، فلاں میرا حضرت ہے جی. آپ کسی سے کہیے قرآن مجید میں یہ لکھا ہے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، کہتے نہیں جی ہمارے حضرت صاحب نے تو یوں کہا ہے. ہم تو اپنے حضرت صاحب کو فالو کرتے ہیں. اب حضرت صاحب نے کچھ پڑھا بھی ہے کہ نہیں؟ We don't know. And we don't bother. یہ شخصیت پرستی ہے، شخصیت پرستی ہے.
حضرت صاحب نے کہہ دیا، بس اب وہ قرآن سے بھی بڑھ گئی یہ بات، نعوذ باللہ. یہ بھی تباہی ہے، ایک یہ خرابی ہے. یس، میں لفظ یہ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو آپ نے کہا ہے، تو وہ یہی بات یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایسے لفظوں میں جس سے کسی پر کرٹیسزم بھی نہ ہو. Then there is a thing which is called intolerance. عدم برداشت. On the whole, there is intolerance in society. معاشرے میں عدم برداشت پیدا ہو گئی ہے مجموعی طور پر، کہ کسی کی بات ہم برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. انٹالرنس. آپ دیکھیے ٹریفک میں جاتے ہوئے گاڑی کا کسی کے ساتھ لگ جانا، گاڑی کے ساتھ، یہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی از دیئر. تو اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ڈیلیبریٹلی تو کوئی نہیں کرے گا نا. جیسے ہی ایسا ہوتا ہے تو دو صاحب نکلتے ہیں گاڑی سے اور ایک دوسرے کے لیے لڑنے کو دوڑتے ہیں، اپنی گاڑی کا نقصان دیکھے بغیر کہ نقصان ہوا بھی ہے کہ نہیں. دے آر کمیٹڈ ٹو quarrel، گالی گلوچ. برداشت نہیں، برداشت نہیں ہے. بھائی یہ بات تو طے ہے نا کہ جب ہم گاڑی سڑک پہ چلا رہے ہیں تو ایسا چانس تو موجود ہے نا. اس میں کیا ایسی قیامت آ گئی ہے کہ اپنی گاڑی کی چھوٹے سے ایک ڈینٹ کی وجہ سے میں کسی کو گالی دینا شروع کر دوں، اس کی عزت کو اچھالوں، سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو بے عزت کر دوں؟ کیا یہ انسانیت ہے؟ اسلام مجھے یہ سکھاتا ہے. اس لوہے کی گاڑی کی وجہ سے میں کسی کی عزت کو تباہ کر دوں؟ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ جو میں نے گالی بکی ہے اس کو، مجھے معلوم ہے کہ اس کا کیا نقصان ہے. یہ گاڑی کا ڈینٹ تو نکل جائے گا، اس کا پینٹ تو دوبارہ ہو جائے گا، لیکن وہ جو میں نے کسی کی پگڑی اچھالی ہے شاید وہ عزت اس کو واپس نہ ملے. اور میں نے اپنی شخصیت کو بھی داغدار کیا ہے. جو 40 لاکھ کی گاڑی خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے نا، کاش اس کے اندر تھوڑی سی ٹالرنس بھی ہو. عدم برداشت کا کلچر بن گیا ہے. اس کو بھی، یہ بھی ایک ریزن ہے ہمارے معاشرے میں، یہ بھی ایک ریزن ہے. Then there is a factor that is financial interest. معاشی مفادات، financial interest. Some people are paid for this purpose. They are sponsored and they do such activities. ان کی آپ گفتگو سنیں، اس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایسی چیزوں کو اچھالیں گے کہ جن کو اگر آپ نہ بھی جانتے ہوں تو آپ کے اسلام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو اچھالیں گے. کیا ضرورت کیا ہے؟ بھائی میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں. آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے کوئی ایک ایونٹ ہوا، کوئی واقعہ پیش آیا. اگر آپ اس واقعے کو نہیں جانتے تو کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ جنت میں نہیں جائیں گے؟ ایک انسیڈنٹ کوئی ہوا، تو آخر اس کو اچھالنے کی کیا فائدہ، کیا ملے گا مجھے بتائیے. اگر اس انسیڈنٹ کی بنیاد پر آپ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے لڑا رہے ہیں تو کیا یہ اسلام کی کوئی خدمت ہے؟ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا. اور یہ ہمارے برادریوں میں بھی ہوتا ہے.
جی، تو یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آخر ان چیزوں کو اچھالنے کی کیا ضرورت ہے جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ وہ سوال جو نہ آپ سے قبر میں پوچھے جائیں گے، وہ سوال جو نہ آپ سے حشر میں پوچھے جائیں گے، اور وہ سوال جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ایک آدمی انہی کو اچھالتا ہے تو اس کے کچھ موٹیوز ہوں گے نا. یہ فائنینشیل انٹرسٹ ہے. They are sponsored by certain states even. اب اس کو چیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگین اسٹیٹ کا کام ہے. کیوں ریسٹلیسنس پھیلائی جاتی ہے لوگوں میں ان چیزوں کو ڈسکس کر کے؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں کی پریکٹیکل لائف سے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آج آپ اپنے پیرنٹس کو یہ کہیں کہ ابو جی کاش ہمارے دادا نے فلاں خاندان میں شادی کی ہوتی تو وہ ساری پراپرٹی آج ہمارے پاس ہوتی. بھائی دادا چلے گئے، جہاں کرنی تھی ہو گئی، آپ پیدا ہو چکے، تیسری جنریشن آ گئی ہے اور آپ کی بھی شادیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو آپ ابھی اپنے دادا کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. کاش وہ ایسا کرتا، کاش یوں نہیں یوں ہوتا. کیا آپ اس واقعے کو اب ریورٹ کر سکتے ہیں؟ جو ہونا تھا ہو چکا وہ تو. آخر اس کے گفٹ ڈسکس کرنے سے اس جنریشن کو کیا ملے گا؟ یس، ifs اینڈ بٹس کی یہ بحث ہے اور یہ ہو رہی ہے. یہ ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کو اس ifs اینڈ بٹس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں اسلام کا. جو اسلام اللہ آپ سے پریکٹس کروانا چاہتا ہے نا وہ ان کو نہیں آتا، اور جو ان کو آتا ہے اسلام کے نام پر وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. بس یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، یہ ہو رہا ہے اس امت کے ساتھ. اور اگر یہ پہلا سٹیپ جو میں نے کہا تھا ٹرو اویئرنیس ہو آپ کو ٹیچنگز کی، تو یہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا بھونڈا مذاق نہیں کر سکتا، آپ کے ایمان سے، آپ کے تقدس سے کھیل نہیں سکتا. لیکن یہ ابھی ہو رہا ہے، یہ ابھی ہو رہا ہے. So my dear students, these are the scorching realities. دیکھیں نا یہ سوال یار پوچھنے کا بنتا ہے. جو سوال اب آپ پوچھ رہے ہیں it is not related to this discussion. We don't need to raise such questions. This is not the platform to discuss these things. So سب سے پہلی تکلیف دہ چیز تو یہ ہے کہ مسلم امہ دو سیکٹس میں بٹی، دو میں، سنی اینڈ شیعہ. پھر ان کے فردر سیگریگیشن ہوئی ہیں، فردر سیکٹس میں بٹے ہیں، فردر سب سیکٹس. ایون ٹوڈے if you ask someone who are you and he answers you I am a Muslim, then the next question will be پھر بھی کچھ تو ہوں گے. آپ نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں، اگلا سوال یہ سننے کو ملے گا پھر بھی کچھ تو ہوں گے. اب یہ جو کچھ ہے نا یہ دم چھلا لگتا ہے آپ کے نام کے آگے پیچھے. پھر دم چھلا، میں سنی ہوں، سن ہو گیا ہوں، یا سنی سنائی بات پہ چلتا ہوں اس لیے سنی ہوں. میں شیعہ ہوں کیونکہ میں یہ کرتا ہوں. کامن، یہ اپنے اپنی پہچان بنا لی.
جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. Allah has named you Muslim. Was our prophet Sunni or Shia? Did he preach Sunni Islam or Shia Islam? The prophet came with two different brands of Islam. Has Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in any verse of the Holy Quran? Allah sent two brands of Islam, Sunni Islam and Shia Islam. And this one is preferred and this one is not preferred. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا بیٹا کہ یہ ہماری ایک بد نصیبی ہے کہ ہم اس میں ابھی تک نکل نہیں پا رہے، اور ایسی چیزوں کو بھی اسلام بنا دیا ہم نے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا. میٹرز تھے، ڈسکشنز تھیں، بٹ دیٹ واز ناٹ کنسرنڈ ود دا دین. اللہ ہیز ایڈوائزڈ ٹو پریکٹس دین. ان الدین عند اللہ الاسلام. The system of life before Allah subhanahu wa ta'ala is Islam. Al-Islam. اسلام کیا ہے؟ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ. اسلام یہ ہے کہ تم دو چیزوں کی گواہی دو: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھ. وتحج البیت، اللہ کے گھر کا حج کر. This is the definition of Islam. In a sense, beliefs and articles al-ایمان، ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ایمان یہ ہے. اب یہ چیزیں ماننے سے آپ اسلام میں انٹر ہو گئے. اب آپ کتنا خوبصورت مسلم بنتے ہیں جتنا پریکٹسز میں اچھے ہوتے جائیں گے. جتنے پریکٹسز میں اچھے ہوتے جائیں گے، یو آر پیئنگ رائٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپان دا پیپل اینڈ یو آر آفرنگ دا رائٹس آف پیپل اپان دا پیپل. اتنے اچھے مسلمان آپ بنتے جائیں گے. تو ہمیں تو اچھا مسلمان بننے کے لیے یہ تو سکھایا نہیں جاتا کہ یہ کرنا ہے. ہمیں تو اچھا مسلمان بننے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ یہ تم چھلا لگائیں گے تو آپ اچھے مسلمان ہیں، یہ نہیں لگائیں گے تو آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. اچھا، اب یہ جو سیکٹرینزم ہے یہ ایک عذاب ہے. البتہ ایک بات ذہن میں رہے، یہ جو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں schools of thought، فقہ، the way to practice، یہ ڈفرنس آف اوپینین ہوتی ہے اسکالرلی وے میں، آرگومنٹ بیسڈ. یہ کفر اسلام کی بات نہیں ہوتی. اصل میں مثال دینے لگا ہوں آپ کو. حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرو، اور اللہ اکبر سے نماز آپ کی سٹارٹ ہو گئی. یو انٹرڈ ان نماز. آپ نے ہاتھ یہاں باندھ لیے اپون یور چیسٹ، بلو دا نیول، ناف کے نیچے باندھ لیے، یا آپ نے چھوڑ دیے. یہ تینوں کام کرنے والے کیا کام کر رہے ہیں؟ بیسیکلی دے آر آفرنگ پریئر. یہ نماز قائم کر رہے ہیں. اور حکم کیا تھا؟ نماز قائم کرو. اب یہ تینوں آرگو کہاں سے کر رہے ہیں؟ جو یہاں ہاتھ باندھتا ہے
جو یہاں ہاتھ باندھتا ہے یا جو چھوڑ دیتا ہے، یہ تینوں کہاں سے آرگو کر رہے ہیں؟ فرام قرآن اینڈ سنہ، فرام حدیث آف دا پروفٹ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی پڑھ کے دکھائی، اس طرح بھی پڑھ کے دکھائی۔ اب اگر ایک آدمی کی ریسرچ یہ ہے کہ اگر میں اس طرح سے پڑھوں دیٹ از دا بیٹر وے، اور دوسرا کہتا ہے کہ دس از دا بیٹر وے، اس میں جھگڑنے کی بات کیا ہے؟ اس میں کیا جھگڑنے کی بات ہے؟ نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، اور حکم یہی تھا نماز پڑھو، اور کہاں سے لے رہے ہیں وہ اصول اس کا؟ حدیث سے۔ اب اگر میں ایک حدیث کو فالو کر رہا ہوں اور دوسرا ایک اور حدیث کو فالو کر رہا ہے، میں قرآن کے حکم کو فالو کر رہا ہوں، وہ بھی قرآن کے حکم کو فالو کر رہا ہے، اس میں جھگڑے کی بات کیا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جیسے وہ کر رہا ہے تم بھی ویسے کرو گے تو مسلمان ہوگے ورنہ نہیں ہوگے؟ وہ کہتا ہے کہ I am following my prophet. I am following my prophet. This is diversity of Islam. کہ آپ اس طرح بھی پریکٹس کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اس طرح بھی پریکٹس کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ ہمارے نبی نے زمزم کھڑے ہو کر پیا، آپ کو معلوم ہے؟ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ زمزم کیا ہے؟ پانی ہے۔ روٹین میں بیٹھ کر پیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روٹین میں تو بیٹھ کر ہی پینا چاہیے، لیکن اگر کبھی کھڑے ہو کر پینا پڑ جائے پانی تو گنجائش موجود ہے، اسلام سے خارج تو نہیں ہوں گے نا۔ اگر آپ کبھی بھی کھڑے ہو کر نہ پیتے تو اس کا مطلب یہ ہوا اب گنجائش ہی نہیں ہے۔ دس از ڈائیورسٹی، کہ یہ کام دو طریقوں سے کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی ایسی مجبوری ہو یا کسی خاص موقع پہ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے نماز پڑھتے ہوئے یہاں ہاتھ باندھے ہیں، یہاں ہاتھ باندھے ہیں، چھوڑے ہیں، اور آپ نے آمین اونچی آواز سے کہا ہے، آہستہ بھی کہا ہے دل میں۔ تو دس از فار یور لرننگ کہ ان میں سے جس کو بھی فالو کر لو گے اٹس اوکے۔ میں اگر آف کلر کے لباس کو، آف وائٹ کلر کے لباس پہننے کو پسند کرتا ہوں، میں کہوں سارے کیوں نہیں پہنتے یہ، دس از رانگ۔ آئی لائک اٹ، اوکے، بٹ اف سم ون لائکس وائٹ ڈریس تو کیا میں اس پہ فتویٰ لگا دوں کہ تمہیں یہ کیوں پسند ہے، جو مجھے پسند ہے تمہیں وہ کیوں نہیں پسند؟ دس از رانگ۔ حکم تو تھا کہ لباس پہنو، اب وہ لباس جس کلر کا مجھے پسند ہے میں نے پہن لیا، جس کلر کا آپ کو پسند ہے آپ پہن لیں۔ یہ ڈائیورسٹی ہے کہ سب نے پہننا تو لباس ہے، حکم ایک ہے، لیکن ان کے کلرز ڈیفرنٹ ہوں گے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے بھائی۔ حکم تو ہے کہ نماز قائم کرو، اگر کوئی ہاتھ یہاں باندھ کے کر رہا ہے، یہاں باندھ کے یا کھول کے، حکم سارے پورا کر رہے ہیں، لڑے نہیں اس بات پہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر آپ جھگڑ رہے ہیں، اس کو برا کہہ رہے ہیں جو نماز قائم کر رہا ہے، اور جو نماز پڑھ ہی نہیں رہا اس کو تو کچھ بھی نہیں کہا جا رہا۔ کچھ کہنا بنتا ہے تو اس کو، جو نماز قائم نہیں کرتا، جو بیچارہ قائم کر رہا ہے اسی کو برا کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ یہ سمجھ آنی چاہیے۔ چنانچہ ہمارے ہاں 5 فقہ ڈسکس کی جاتی ہیں: حنفی، جعفری، مالکی، شافعی، حنبلی۔ کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ائمہ کے بارے میں میں نے بتایا تھا۔ اب یہ جو بحث ہے پریکٹس کرنے کی، یہ کفر اور اسلام کی بحث نہیں ہے بھائی، اس لیے اس کو سیکٹیرینزم کا نام نہ دیا جائے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو کافر نہیں بناتا۔
امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کے اسٹوڈنٹ ہیں. امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہ برا کہتا ہے نہ کنڈیم کرتا ہے، پریکٹسز کے ڈفرنٹ طریقوں کے باوجود. اس کا مطلب ہے ڈفرنٹ طریقے پریکٹس کرنے کے باوجود لوگ مسلمان رہ سکتے ہیں. یہ فرقہ واریت تب بنتی ہے جب آپ اپنے آپ کو صرف مسلمان مانیں، باقی سب کو کافر کہہ دیں. اب یہ تفرقہ ہوگا. اگر آپ سب کو مسلمان سمجھتے ہوئے اپنے اسکول آف تھاٹ کو پریکٹس کرتے ہیں، then there is no discussion of تفرقہ. یونٹی ہوگی. امام احمد بن حنبل. جی لاسٹ ون. ہمارے ہاں خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے. ان کے ہاں تو یہ مسئلہ تھا ہی نہیں، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا. امام جعفر صادق کے پاس امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، امام جعفر صادق سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں اس کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں، آپ کے پاس پوچھنے کے لیے آیا. امام جعفر صادق سے انہوں نے کہا فَهُوَ عَالِمٌ جالس، وہ عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ask him. وہ پوچھنے تو امام صاحب سے آئے تھے، امام جعفر صادق سے. انہوں نے اس کو ریفر کر دیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف. ask him, he is scholar. مطلب ان کا تو کانفیڈنس تھا ایک دوسرے پر. ہم لڑ رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کے دو اسٹوڈنٹس ہیں، امام ابو یوسف اینڈ امام محمد. یہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں امام ابو حنیفہ کے. They had difference of opinion with their teacher in certain matters with arguments. امام ابو یوسف اور امام محمد نے کچھ چیزوں میں امام صاحب سے اختلاف رائے رکھتے تھے. He never said, go out and don't see me again. You are no more Muslim. Why have you difference of opinion with me? Never. So my dear students, یہ جو difference of opinion ہے اسلام میں, this is the base of research. اختلاف رائے تحقیق کی بنیاد ہوتا ہے. دنیا میں جتنی ترقی ہے نا, اس کی بنیاد بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے. ریسرچ کی بنیاد ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے. ریسرچ رک جاتی ہے اگر ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو. سنسیئر ڈفرینس آف اوپینین with good intentions, in scholarly way, with arguments of Quran and Sunnah. This is good in Islam. It is a healthy thing. But tafraqa, it's not healthy. It is filthy. تو ہمیں فرق کرنا آنا چاہیے. اب ہمارے ہاں تو لڑانے کے لیے کچھ ٹرمز بنا لی گئی, لڑانے کے لیے, حتیٰ کہ اس حد تک ہمیں پوائزنس ایٹیچیوڈ سے گزرنا پڑ رہا ہے. Some people have a term they know, it is known as Wahhabi Islam. The Arabs are Wahhabis, they say. اس حد تک انہوں نے اس کو پیتھیٹک بنا دیا کہ I was at Hajj in 2005. Some people from Pakistan, they didn't offer the prayer with Jamaat in Baitullah and Masjid Nabawi. One day I asked them, they were youngsters, کہ آپ جماعت کی نماز کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ They said, ان کے ساتھ ہماری نماز نہیں ہوتی.
ہمارے مول صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا بھائی اگر بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی تو پھر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نماز ہوتی ہو؟ مسجد نبوی میں اگر نماز نہیں ادا ہو سکتی تو پھر کوئی جگہ بتائیے جہاں نماز ہوتی ہو. کوئی اس سے بہتر جگہ ہے؟ ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ان لوگوں نے امام صاحب کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، علیحدہ اپنی نماز پڑھی ہے. یہ کس نے ان کے ذہن میں یہ پوائزن ڈالا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کی طاقت کم ہو گئی ہے، ایسے لوگوں کو وہاں امام بنا دیا جن کے بلیفز ہی غلط ہیں، اور ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا؟ ابرہا کو تو قریب نہیں بھٹکنے دیا اپنے گھر کے، اور پھر گھر کے اندر ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جن کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوتی، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ کی طاقت میں کمی آ گئی ہے؟ یہ وہ پوائزنس ایٹیچیوڈ ہے جو ہم نے بنا لیا. آپ یقین جانیے اسلام صرف اسلام ہے. دیر از نو وہابی اسلام، دیر از نو شیعہ اسلام، دیر از نو سنی اسلام. اسلام ایک ہے. اسلام ایک ہے. اسلام میں توحید، رسالت، آخرت. اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کوئی ایک مسلمان بھی انکار کرتا ہو. لیکن ان لوگوں کی وجہ سے، غلط انٹرپریٹیشن کی وجہ سے، مس گائیڈنس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے. حل کیا ہے اس کا؟ واٹ از دا سولوشن؟ سب سے پہلی چیز ٹیچنگ آف اسلام، ٹرو ٹیچنگز آف قرآن should be propagated, should be advertised, should be preached. صحیح اسلام کی تعلیمات کو پڑھا جائے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا جائے. خود میں سی ایس ایس کر سکتا ہوں، میری سمجھ میں پولیٹیکل سائنس، فزکس، کیمسٹری آتی ہے، تو میری سمجھ میں قرآن کیوں نہیں آتا؟ کیا اللہ نے ایسی چیز بھیجی ہے جو مجھے سمجھ ہی نہیں آ سکتی؟ از اٹ پاسبل؟ اللہ نے کہا ہو کامیابی تو اس تعلیم میں ہے، لیکن وہ تعلیم کسی کی سمجھ میں ہی نہ آتی ہو، تو پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم تو گمراہ ہو جائیں گے. ٹرو ٹیچنگز آف اسلام، اس کو پڑھنا، اس کی بیسکس کو جاننا. The ignorant sermon deliverers should be banned. ایسے لوگ جو یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں نا، they should be banned. Poisonous literature should be banned. جو زہریلا مواد چھپتا ہے اس پر پابندی لگائی جائے. Monetary and financial interest should be watched. Who is sponsoring such people? ان کے پاس فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ جو امت کو لڑا رہے ہیں ان کے بارے میں جانا جائے کہ ان کو فنڈز کہاں سے ملتے ہیں. ریفریشر کورسز فار اسکالرز، ریفریشر کورسز، ورکشاپس، سیمینارز انٹرنیشنل لیول کے، دنیا کے اسکالرز کو بلایا جائے، ریسرچ ڈسکس کی جائیں اسکالرز کے درمیان، ڈائلاگ، گفتگو in a healthy environment. Active role of state، اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اسلامک اسٹیٹس میں جو ایکٹیو رول آف اسٹیٹس ہے وہ کیوں نہیں ادا کر رہے؟ یہ کام اسٹیٹس کرتی ہیں. ایکٹیو رول آف اسٹیٹ، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ان سٹیپس کو لینے کی ضرورت ہے.
اہم بات بتانے لگا ہوں، اللہ کے رسول نے اس کا سولوشن دیا ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم told صحابہ کرام کہ a time will come when the people will be divided into sects. I fear that my ummah may divide into sects like the previous ummah. جیسے پہلے لوگ فرقوں میں بٹ گئے تھے، 73 فرقوں میں بٹ جائے گی میری امت بھی، مجھے ڈر ہے. صحابہ نے کہا جی پھر اس وقت ہم کس کو فالو کریں؟ The Prophet gave you a formula. ما انا علیہ و اصحابی. Follow me and my صحابہ. مجھے اور میرے صحابہ کو فالو کرو. Any of صحابہ؟ Yes. صحابہ میں سے کسی صحابی کو فالو کر لیں؟ Yes. اب میری بات خوب توجہ سے سن لیجیے. صحابی means a person who visited the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his life physically with Iman. He remained at Iman. He died with Iman. He is called Sahabi. He or she is called Sahabi. وہ جس نے اللہ کے رسول کو ان کی زندگی میں دیکھا اور پھر اس کے بعد ایمان پہ رہا، ایمان پہ دنیا سے چلا گیا، یہ صحابی ہے. کسی کو فالو کر لو. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے فالو کرنے والے میرے صحابہ کو فالو کرنے والے. اب یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے داماد ہیں اور حضور کے چچا زاد ہیں اور حضور کے صحابی ہیں. حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور حضور کے صحابی ہیں. حضرت عثمان حضور کے داماد ہیں اور حضور کے صحابی ہیں. حضرت عمر حضور کے سسر ہیں اور حضور کے صحابی ہیں. سیدنا حسن حضور کے نواسے ہیں اور حضور کے صحابی ہیں. حضرت حسین حضور کے نواسے ہیں اور حضور کے صحابی ہیں. سیدہ خدیجہ حضور کی بیوی ہیں، ام المومنین ہیں اور حضور کی صحابیہ ہیں. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ حضور کی بیٹیاں ہیں اور حضور کی صحابیات ہیں. اب اگر کوئی ان میں سے کسی کو بھی فالو کر رہا ہے نا، ڈرنے کی بات کوئی نہیں. حضرت ابوذر حضور کے صحابی ہیں. حضرت سلمان فارسی حضور کے صحابی ہیں. حضرت مقداد حضور کے صحابی ہیں. حضرت ابو ہریرہ حضور کے صحابی ہیں. کوئی اگر ان میں سے حضرت علی کو فالو کر رہا ہے تو بھی وہ اس فارمولے کو فالو کر رہا ہے، اور اگر کوئی حضرت ابو بکر کو فالو کر رہا ہے تو وہ بھی اسی فارمولے کو فالو کر رہا ہے. Nothing to criticize. Nothing to criticize. اگلی بات بہت اہم ہے. اگر آپ کو گلاب کی خوشبو پسند ہے تو آپ کو اس کا حق ہے. You have right to choose کہ مجھے گلاب کی خوشبو پسند ہے. بالکل ٹھیک ہے. You are free. You have the option. لیکن اگر کسی کو چنبیلی کی خوشبو پسند ہے تو اس کو بھی آپشن ہے. اب اگر مجھے گلاب پسند ہے تو I don't have the right to criticize jasmine. مجھے گلاب کی خوشبو کے پسند کرنے کا حق تو ہے، لیکن مجھے چنبیلی کی خوشبو کو برا کہنے کا حق کسی نے نہیں دیا، کیونکہ وہ کسی اور کی پسند ہے. اپنی پسند کو پسند کرو بھائی، دوسرے کی پسند کو برا نہ کہو. بس اس فارمولے پہ آ جاؤ. اگر میں حضرت علی کو فالو کرنا پسند کرتا ہوں تو مجھے حق ہے نا، اور اگر آپ حضرت ابو بکر کو پسند کرتے ہیں، ان کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں، آپ کو حق ہے بھائی. اس کے فالوور کو، اس کے فالوورز کو برا کہنے کا حق نہیں ہے، اینڈ وائس ورسا.
This was the solution given by our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ma ana alayhi wa sahabi alaykum bi sunnati. ایک اور حدیث، یہ حدیث آپ پڑھ رہے ہیں جب ہم نے خلفاء راشدین کو ڈسکس کیا تھا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. فالو مائی سنہ اینڈ سنہ آف مائی پائس کیلس. سمپل. وہ افراد جو اہل بیت ہیں، جو افراد اہل بیت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایٹ دا سیم ٹائم یہ صحابی بھی ہیں. یہ آپ کے ذہن میں ہو، اہل بیت کے افراد، جہاں اہل بیت ہیں حضور کے خاندان کے افراد، ایٹ دا سیم ٹائم دے ہیو دا اسٹیٹس آف صحابہ. فارمولا وہی چلے گا، ویلڈ ہوگا جو اللہ کے رسول نے فرما دیا. بڑا ہی آسان ہے کہ میں دوسرے کو کرٹیسائز کر کے ہی آخر تسکین کیوں محسوس کرتا ہوں. ایسا کیوں ہے؟ یہ خرابی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس پہ آ جائیں تو اب یقین جانیے بڑا آسان فارمولہ ہے، بہت آسان ہے. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ scholars had given 22 agreed upon points, 22 agreed upon points of scholars. علماء کے 22 نکات یہ سب سکولز آف تھاٹ کے اسکالرز نے اسٹیٹ کو دیے تھے 50s میں 1950s میں، کہ ہم سب مسلمان ان پر متفق ہیں، ایگریڈ ہیں. ان کو سامنے رکھ کے آپ لیجسلیشن کیجئے، ملک میں اسلامی نظام امپلیمنٹ کیجئے. وی ڈونٹ ہیو اینی ڈفرنس آف اوپینین. اب کبھی آپ نے ان 22 نکات کو پڑھا؟ آپ کی اسٹیٹ نے کبھی بکس میں شامل کیا کہ یہ تو ایگریڈ اپن ہے، اس میں سب مسلمانوں کے اسکول آف تھاٹ، چاہے سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہ چاہے سنیز کے باقی سیکٹ سے ہیں یا شیعہ کے باقی سیکٹ سے ہیں، وہ سب کے سب اس پر ایگریڈ تھے. دبا دیے گئے، پتہ ہی نہیں کہاں ہیں. تو اسٹیٹ کا ایکٹیو رول نہیں ہے، اسٹیٹ کا ایکٹیو رول نہیں ہے. بھائی میں اپنے والد کا احترام کرنے کا حق رکھتا ہوں نا. I should have regard for my father. لیکن کیا مجھے آپ کے فادر کی انسلٹ کرنے کا حق کسی نے دیا ہے؟ کیا میرے فادر کا احترام تب ہے جب میں کسی کے فادر کو انسلٹ کروں؟ Why? بڑی نیچرل سی بات ہے کہ مجھے اپنے فادر کے احترام کا حق ہے without insulting the father of anyone else. یہ بیٹا آپ کو شاید نیٹ سے مل جائیں گے، 22 پوائنٹس دیکھیے گا، مل جائیں گے. آج کل تو آسان ہو گیا ہے تلاش کرنا. اگر آپ کو مل جائیں تو مجھے بتائیے گا. یہ اس آرگومنٹ کے ساتھ آپ کو لکھنا آنا چاہیے بھائی. دیکھیے میں نے کوئی کنٹروورشل ڈسکشن نہیں کی، کسی ایک کو اوپر نہیں اٹھایا، کسی کو نیچے نہیں گرایا. اس ماڈریٹ اپروچ کے ساتھ آپ کو لکھنا آنا چاہیے جب سیکٹرینزم آپ سے پوچھا جاتا ہے. یہ سینسٹیو ٹاپک ہے، اس کی سینسٹیوٹی یہ چاہتی ہے کہ آپ بڑے رسپانسبل طریقے سے لکھیں. کسی پر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کسی پر فتویٰ نہیں لگایا، کسی کو برا نہیں کہا، کسی کی پروجیکشن کو نہیں لایا، کسی کو کنڈیم اور سنب نہیں کیا. یہ بہت ضروری ہے. یس نہیں، یہ اللہ کے رسول نے جو کہا یہ اس خوف کو دور کرنے کے لیے کہ اگر ایسے حالات بن جائیں تو آپ کے پاس ایک فارمولا دے رہا ہوں اس کو حل کرنے کا. وہ فارمولا یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا. یو گاٹ مائی پوائنٹ کہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک فارمولا دے دیا ہے کہ اس فارمولے کو فالو کرو بھائی. اگر ایسے حالات بن جائیں
ویژن تھا، ہمارے نبی کی وزڈم تھی کہ حالات بدلیں گے، پریڈکشن کر دی، تو پھر یوں کر لینا، پھر یوں کر لینا. نہیں بیٹا، یہ نہیں ہوتا کہ سن لیس تھے، وہ معصوم تھے، یہ بات نہیں ہوتی. معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، یاد رکھیے. ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی پروٹیکشن میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو قرآن نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ ان کی طرح ایمان لائیں لوگ جیسے نبی کے صحابہ، نبی کے ساتھ جو لوگ ہیں، تو پھر ان کو ہدایت ملے گی. اللہ نے ان کو ہمارے لیے ایک سیمپل کے طور پہ پیش کیا ہے، کیونکہ نبی نے ان کی تربیت کی، ان کو قرآن پہنچایا، ان کو پروسیس میں سے گزارا، اپنی امت کے لیے آگے نمونہ بنایا، پھر اسلام پورا ان کے آگے ان تک پہنچایا، انہوں نے پھر باقی امت کو پہنچایا. اس لیے یہ باقی یہ نہیں ہوتا کہ گناہ کا چانس، غلطی کا چانس، یہ تو انسان ہونے کے ناطے ٹو ایئر از ہیومن، یو نو. وہ آپ اس کے اس پہلو کو تو چھوڑ دیں گے نا. وہ تو امام جو آپ کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے نا، بعض اوقات اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے. بیٹھنا ہوتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہونا ہوتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا. تو پھر آپ سجدے سہو کرتے ہیں. یو گیٹ مائی پوائنٹ؟ تو ایسا تو ممکن ہے. لیکن آن دی ہول دا پروفٹ گیو اس اے فارمولا فار یونٹی آف مسلم امہ، کہ اس یونٹی کو نہ ڈسٹرب ہونے دینا. اگر یہ ڈسٹرب ہو گئی تو پھر آپ دنیا میں سفر کرو گے. اور آج آپ سفر کر رہے ہیں نا. ان 57 اسلامک کنٹریز یو ہیو گولڈ، یو ہیو یورینیم، you have petrol, but you are at the lowest ebb of decline. Still you are begging before IMF and World Bank. You don't have a single Islamic bloc of 57 Islamic countries. And when effort is made, you are again divided. 47 countries ایک طرف ہو جاتے ہیں، باقی ایک طرف ہو جاتے ہیں. 40 ایک طرف ہو جاتے ہیں، باقی ایک طرف ہو جاتے ہیں. ایک بلاک پھر نہیں بنتا. پھر آپ سنی شیعہ بلاک میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. اور جب وہ آپ کو مارتے ہیں سیریا میں، عراق میں، یمن میں، تو کیا وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہیں اس لیے مارو، سنی ہیں اس لیے مارو؟ وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں مارو. اور آپ کہتے ہیں میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں. بن کے دیکھ لو، دیکھو کیا ہوتا ہے پھر تمہارے ساتھ دنیا میں. مار کھاتے رہو گے. نہ آؤ اس پہ. بھائی خدا کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایک گھر میں رہنے والے 4 بھائیوں میں بھی تو اختلاف رائے ہوتا ہے نا. اچھا، جس چیز پر اختلاف ہے کیا اس کو اچھالا جائے، یا جن 10 باتوں پہ اتفاق ہے ان کو ہائی لائٹ کیا جائے؟ اصول کی بات دیکھیے، 4 بھائیوں میں 10 باتوں پر اتفاق ہے، کنسنسس ہے، لیکن 2 باتوں میں اختلاف بھی ہے. تو کیا وہ اختلاف والی باتیں ہائی لائٹ کی جائیں یا کنسنسس اور یونٹی والی باتیں ہائی لائٹ کی جائیں؟ سروائیول کس میں ہے؟ سروائیول اس میں ہے the points on which you are united, you have consensus، ان کو آپ پروجیکشن دیں، اور جن پر اختلاف ہے سپریس کریں ان کو. اسی میں سروائیول ہوتی ہے بھائیوں میں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اختلاف کی بات کو اچھالتے ہیں، اور جہاں اتفاق ہے اس کو بیان ہی نہیں کرتے. یہی تو ظلم ہے. یہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے مسلمانوں کے. پھر مار کھا رہے ہیں دنیا میں، اسی طرح سے مار کھاتے رہیں گے. رچ ود نیچرل ریسورسز، لیکن اکانومی سفر کر رہی ہے. کبھی کسی پہ پابندی، کسی پہ پابندی. اپنی بننے والی بجلی کے ریٹس بھی آپ خود طے نہیں کر سکتے. کشکول آپ کا ٹوٹتا ہی نہیں. Lack of unity is the scorching issue of Muslim Ummah. This is the internal issue. Challenges faced by Muslim Ummah, internal and external. Internal issues میں topmost lack of unity.
اور ایکسٹرنل ایشوز میں آپ کے اوپر مسلط کیا گیا ہے ٹیررزم. It has been imposed upon you people externally. مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان تو دہشت گردی کا شکار ہیں. مسلمانوں کے اوپر دہشت گردی ہو رہی ہے. اگر مسلمان دہشت گرد ہوتے تو نان مسلم کنٹریز سفر کر رہے ہوتے. سفر تو مسلم اسٹیٹس کر رہی ہیں بھائی، ان کے اوپر دہشت گردی ڈالی گئی ہے. یہ ایکسٹرنل ایشو ہے مسلم امہ کا. اور انٹرنل ایشو ٹاپ موسٹ، دیٹ از لیک آف یونٹی، ایکسٹریمزم اینڈ سیکٹیرینزم. جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے، ہمارے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں سے او آئی سی ایک پلیٹ فارم ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن میں اس کو کہتا ہوتا ہوں اوہ آئی سی. ایکٹیو رول نہیں نظر آتا. یا وہ او آئی سی دیٹ از ان آئی سی یو میں پڑی ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پر ہے. ایک ایکٹیو پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، ایکٹیو پلیٹ فارم کی. شاہ فیصل کے دور میں ایک ایفرٹ ہوئی تھی، اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی تھی یہاں پاکستان میں، اسی لاہور میں، فار دا یونٹی آف مسلم امہ. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یو نو ہی واز کلڈ بائی اے وکڈ نیفیو. اور یہاں کے ہیڈ آف اسٹیٹ پرائم منسٹر ہی واز ہینگڈ. لیبیا، اس کے ساتھ جو ہوا، اسلامک بلاک بنانے کی بات ہو رہی تھی اس وقت. Muslims should have a single Islamic bloc. They should have unity. لیکن پھر اس کے ساتھ جو ہوا آپ کے سامنے ہے. So my dear students, the Muslim countries should consider these things, and this is the formula of survival. They should have unity. Unity of Muslim Ummah. They should come forward as Ummah, not as sects, not as Shia and Sunni. They should come forward as Muslim Ummah. We are Ummah. Quran has named us Ummah. Kuntum khayra Ummah. You are the best Ummah. So we should become best Ummah. یہ ٹاپک آپ کو آتا ہے، اس کو ڈسکس کرنا آنا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو ڈسکس کر لیں گے. جی بیٹا کر لیں گے. کلیئر؟ تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر. اور اس کو ڈسکس کرنا بھی آنا چاہیے، اور ان باتوں کو ذہن میں بھی رکھیے پلیز. بینگ مسلم، keep in mind the points we have discussed today. Please keep in mind. دوسروں کا احترام سیکھیے اور مت جائیے اس ڈسکشن میں. لائٹ چلی گئی ہے، سو ایسی ڈسکشن میں مت جائیے جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے. خدا کے لیے ان لوگوں کو پہچانیے جو مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ایسی ڈسکشن سے جن کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کو پریکٹس کیجیے ایز اے سسٹم آف لائف، نتھنگ ایلس. ہسٹوریکل ایونٹس کے اندر اپنے آپ کو مت الجھائیے، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. You cannot change, you cannot revert the events of history. اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے ڈسکس کرنے کا. اسلام کے فنڈامنٹل بلیفز، اسلام کے سسٹم ایز سوشل سسٹم، اسلام کا کلچر اینڈ سویلائزیشن، اکانومی آف اسلام، پولیٹیکل سسٹم، لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری، اس کو سمجھنے اور امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی میں مسلم امہ کی بہتری ہے. تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.